السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز اور پروگرام ہے دو ٹوک۔ میں ہوں آپ کے ساتھ وقار الحسن اور پروگرام دو ٹوک جس میں ہم بات کرتے ہیں دو ٹوک، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہیں وہ بھی دو ٹوک بات کریں جو عوام تک بآسانی پہنچ سکے اور وہ آسانی سے سمجھ سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ اگر سیاسی افق پہ نظر ڈالیں تو سیاسی افق پہ ہمیں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی طور پہ حالات کشیدہ ہوں یا چاہے سیاسی طور پہ حالات نے مختلف سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ یکجا کر دیا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور یہی صورتحال ہمیں نظر آئی پاکستانی سیاست میں بھی کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آغاز ہوا تو وہاں پر مختلف خیال رکھنے والی اور مختلف نظریے رکھنے والی ایسی سیاسی جماعتیں جو آپس میں دست و گریباں بھی نظر آئیں، وہ آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں، اور مقصد صرف ایک تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا جائے اور کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ اگر دیکھا جائے حکومت کی طرف تو وہاں پر بھی جو لوگوں کی طرف سے رائے سامنے آئی ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ایسے اقدامات کیے گئے یا مہنگائی کا جس طرح سے دور رہا کہ اس طرف بھی کچھ خاص بہتری نظر نہیں آئی اور عوام میں وہ زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے میں اپوزیشن کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ حکومت کو گرا دے یا ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دے، مگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو مختلف سیاسی جماعتوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی کوشش کی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اس کو نام دیا اور آہستہ آہستہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ چوراہے پہ ہنڈیا اگر پھوٹ جائے تو کیا کہا جائے، کیا وہ چوراہا آ چکا ہے جہاں پر آپس میں مختلف جو اتحاد تھے وہ ٹوٹنے جا رہے ہیں یا بکھرنے جا رہے ہیں، یا کیا اس طرح کی صورتحال سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں دوبارہ سے اپنے اپنے مقاصد کے تحت الگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اس تمام صورتحال میں جہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں اکٹھا ہوئیں اور اپنے اپنے نظریے کو لے کر چل رہی تھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت نظر آئی جسے سب سے زیادہ فائدہ ہوا، جبکہ اس تمام اتحاد میں اگر نقصان دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوا، جنہیں اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو رہنما ہیں وہ خود ساختہ جلا وطن ہو گئے، یا ان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا ہمیں ایک عنصر نظر آیا، یا پھر ان کی اس وقت کہیں پہ بھی حکومت نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو اس وقت سندھ میں نہ صرف ان کی حکومت ہے بلکہ مختلف لحاظ سے ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینٹ انتخابات کی بات کرتے ہیں ہم تو وہاں پر بھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا۔ ایسی صورتحال میں بعض سیاسی جماعتوں کا جیلس ہونا یا مختلف سیاسی جماعتوں کا یہ سوچنا کہ ایک ہی سیاسی جماعت فائدے میں ہو رہی ہے تو وہ اپنے یقیناً مطالبات سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف فائدہ اٹھا رہی ہے، یا نون لیگ کی اگر ہم بات کریں اس کو نقصان ہوتا جا رہا ہے، یا آپس میں بھی ان کے اختلافات جو بہت عرصے تک دبے رہے تھے وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں؟ کیا حکومت کو اس وقت فائدہ ہو رہا ہے، جو کہ کہا یہ جا رہا تھا مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے یا سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ اپنی مقبولیت کھوتے جا رہے ہیں، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیک فٹ پہ جا رہی تھی وہ دوبارہ سے آگے کی طرف آ رہی ہے؟ کہ یہ تمام صورتحال ہمارا صرف ایک خیال ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جن کا میں تعارف کراتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب نعیم احمد آوان صاحب موجود ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار موجود ہیں جناب راؤ عمران سلیمان صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر رضوی صاحب۔ جناب آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور سب سے پہلے نعیم صاحب آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ اس کو فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تھی اس میں، اور اس وقت اگر ہم وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے بھی سندھ حکومت کا ایک طرح سے مبارکباد دی، وزیر ٹرانسپورٹ کو انہوں نے مبارکباد دی جب الیکٹرانک بسز کا معاملہ آیا۔ تو کیا اب آپ کے پی ٹی آئی کی طرف قربت بڑھ رہی ہے اور نون لیگ سے آہستہ آہستہ دوریاں اختیار کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ کہ پہلے تو یہ آپ کے توجہ سے سب کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو موومنٹ جو ایک طریقہ آغاز کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور جو بنیاد رکھتا ہے وہ آخری حدوں تک جاتا ہے۔ ایسا ہوا کہ الیکشن کے درمیان، سینٹ کے الیکشن کے درمیان جو چیزیں ہماری چیزیں طے تھیں وہ طے یہ تھی کہ جب چیئرمین آئے گا تو چیئرمین سینٹ کا جو ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور اگر ڈپٹی چیئرمین ہوگا تو ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی کا، اور اپوزیشن لیڈر جو
ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اب یہ چیزیں وہ طے تھیں جو طے شدہ تھیں, لیکن اس کرائٹیریا پر جب یہ سب کچھ ہوگا, جب ایسا نہیں ہوا, جب چیئرمین ہمارا یہ نہیں آیا تو ڈپٹی چیئرمین نہیں آیا, تو پھر اپوزیشن لیڈر کی جو گنجائش تھی, جو آئینی طور پہ جو اختیارات ہیں, جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں اور رائٹ وے اسی کو جو ہے اس کے رائٹس ملتے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ رائٹس ملے جاتے ہیں. تو اس پر یہ کہ بات یہ کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے یوسف زغلانی صاحب جو ہے وہ بیسٹ جو تھے وہ موجود تھے, اور اس کے لیے ان کو جو ہے وہ الیکٹ کیا گیا. اور اب اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو ہمارے ان کے ساتھ ایک میمورینڈم جو طریقہ کار طے جس کے 26 نکات تھے, 26 نکات کے اندر ایسا کہ 26واں جو نکات تھا وہ نکات یہ تھا کہ آخر میں ایسا ہوگا کہ پہلے ہم جو ہے وہ جو آئینی اور جو جمہوری روایات ہیں ہم اس کو اس کا تسلسل جو ہوگا اس کو قائم دائم رکھیں گے. ہم جو ہے وہ عدم اعتماد لے کر آئیں گے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے, عدم اعتماد لے کر آئیں گے وزیر اعظم صاحب کے لیے, عدم اعتماد لے کر آئیں گے ان کی اور جو کابینہ کے اندر جو ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک سے امپورٹ کیے ہوئے بابو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں, کسی کو ایڈوائزر لگایا ہوا ہے, کسی کو ہموں نے خصوصی لگایا ہوا ہے, کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ. اور ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے بات یہ کہ ہم ڈور ٹو ڈور گلیوں میں, چوراہوں پر اور جلوسوں کی شکل کے اندر, ریلیوں کی شکل میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو 90 دن اور 100 دن کے اندر یہ قوم سے جو وعدے کیے تھے کہ میں آؤں گا, گورنر ہاؤس گراؤں گا, اس کو پی ایم ہاؤس گراؤں گا, آؤں گا پی ایم ہاؤس کو گراؤں گا, یونیورسٹی بناؤں گا, 100 دن کے اندر جو عافیہ صدیقوں کو لے کر آؤں گا, 100 دن کے اندر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کروں گا, 100 دن کے اندر جو ہے وہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ مکانات دوں گا. یہ ہم لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹیلی ویژن جو ہے وہ موجود ہو. اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے وہ مزید آگے لے کے جائیں گے اور آگے کا طریقہ کار وہی طے تھا کہ ہم کسی اسپیسیفک پلیس ہوگا جس پلیس کے اوپر جا کے دھرنا دیں گے, اور دھرنے کے بعد ایسا ہوگا کہ اگر اسٹیٹ ریاست دہشت گردی پر آتی ہے تو بصورت آخری ہمارا آپشن جس کو کہتے ہیں ایٹم استعفے, پھر ہم چلے جائیں گے استعفوں کی طرف. لیکن لاسٹ اے پی سی کے اندر بدقسمتی یہ رہی کہ ایک ایسی جماعت جس نے جو ہے وہ اقتدار کے اندر جب بھی وہ آئی تو اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے خوشحالی تو لی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی قربانی نہیں دی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, اس نے بات یہ کہ اپنی لیڈران کی قربانی دی. سر بات یہی میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی تھی کہ جیسے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر مقبول سیاسی جماعت ہوتی جا رہی تھی, تو ایسے میں تو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت آسان تھا حکومت کو گرانا یا ٹف ٹائم دینا. تو ایسے میں اب اگر آپ جو ہیں وہ اس اتحاد سے باہر نکل رہے ہیں تو اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا. پہلے تو ہم نکل نہیں سکتے اس سے باہر, نہ ہم نے کوئی ایسی کوئی اناؤنسمنٹ کی. ہاں ہماری جو اس وقت کولیشن میں ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون, ان کی طرف سے ایک اسٹانس آیا ہے, اور اسٹانس وہ یہ آیا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے پاکستان پیپلز پارٹی باہر نکل جائے. بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم جو ہے وہ بنائی ہے, بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی ہے. جو بنیاد رکھے وہ نکلتا نہیں, وہ نکالتا ہے. اور جب نکالتا ہے, اب ان کو غصہ اس بات کا کہ اپوزیشن لیڈر ہمارا ہونا چاہیے تھا, اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ان کا آیا تو اپوزیشن لیڈر نے جو ہے نا سینٹ کے چیئرمین سے جو ہے وہ حلف کیوں لیا. اگر ان کا آتا تو جب بھی تو حلف جو ہے وہ لازمی سی بات ہے چیئرمین سے حلف لیتا, اور آیا تو بات یہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ آیا جس کینڈیڈیٹ کے اوپر مشترکہ طور پہ تمام جماعتوں کا جو ہے وہ سب کا ایک اسٹانس تھا کہ ہاں یوسف زغلانی بیسٹ جو ہے وہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے بہترین جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں. اور اب اپوزیشن لیڈر جب وہ آئے, اپوزیشن لیڈر اگر وہ آیا ہے تو اس کے لیے ان کو چاہیے تھا خیر مقدم کریں. اچھا اس کا مطلب سر کہ زرداری صاحب جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب پہ بھاری رہے ہیں, تو کیا پی ڈی ایم پہ بھی بھاری ہو چکے ہیں؟ دیکھیں زرداری صاحب تو بالکل بات یہ ہے کہ وہ ایک منجم لیڈر ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ بساک جمہوریت پہ جو ہے وہ بات کی ہے. انہوں نے ہمیشہ رول آف لا کی, آئین کی بالادستی کی بات کی ہے, اور ان کا ایک ہی سٹانس رہا کہ ہم جب بھی نکلیں ایک جمہوریت کی خاطر اگر ہم باہر نکل رہے ہیں تو ہم طریقہ کار جو جمہوری طریقہ کار ہے, جمہوری روایات ہیں, ہم اس کو قائم دام رکھیں. دیکھیں میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ لاسٹ اے پی سی کے اندر ایک جماعت نے یہ بات کہی کہ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے. مطلب بات یہ کہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتوں ہیں ان کو آگے پیچھے کرنے کے لیے اس قسم کا رویہ اختیار کرنا. اور بات یہ کہ ابھی باتیں جو ہے وہ بھی چل رہی ہیں. 4 تاریخ کو ہماری کور کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا اگر بات یہ کہ استعفے دینے پڑے تو ہم دیکھ لیں گے قومی اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر, یا پھر ہمیں سندھ اسمبلی کے اپنا جو ہے وہ اگر سندھ اسمبلی سے ہمیں استعفے دینے پڑے یا اگر قربانی دینی پڑی تو ہم نے جمہوری خاطر جو ہے وہ ہم نے جانوں کی قربانی نذرانے دی, یا ہمارے لیے یہ کوئی یہ معمولی سی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ استعفے نہ دینا یا استعفے دے کے نہ جانا. لیکن جمہوری روایات ہیں, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر جو طریقہ کار طے تھا اس پہ تمام جماعتیں چلیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو, اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم اسلام آباد نہیں پہنچیں گے
گے یہ حکومت جو ہے وہ پہلے استعفیٰ دے کے جا چکی ہوگی. اور زرداری صاحب کے وہ بھی قیمتی الفاظ یاد ہوں گے آپ کو کہ حکومت اپنے وزن سے گرے گی. آج جو حالات ان کے بنے ہوئے ان کے خود جو ہے وہ ان کے سینیٹر ان کو چھوڑ کے اور 9 جگہوں پر آپ کو پتا ہے کہ ضمنی الیکشن کے اندر 8 جگہوں پر یہ تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہو گئی. اچھا نعیم صاحب اس بارے میں ہی ہم تجزیہ بھی جان لیتے ہیں کہ جو آپ کا جو موقف سامنے آ رہا ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت نہ صرف غیر مقبول ہے بلکہ گر جائے گی آسانی سے, تو آپ گرا بھی سکتے ہیں. اس بار پر ہم مزید بات کریں گے راؤ عمران صاحب سے. راؤ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اتنی زیادہ مقبول سیاسی جماعت ہو چکی ہے کہ وہ بآسانی پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا سکتی ہے, یا ان کے اقدامات اتنے بہتر ہیں کہ عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی خواہش رہی ہے کہ جس طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں, وہ چاہتے تھے کہ سینٹ میں ایک نمائندہ ہمارا موجود ہو, جس کے لیے مسلم لیگ نون نہیں چاہتی تھی اس بات کو. جو اختلافات کی بات ہے پی ڈی ایم کی, تو پی ڈی ایم کے اندر جو بھی سیاسی جماعتیں شامل ہیں وہ ان کے اندر پی ڈی ایم کے اندر اور باہر اپنے اپنے ذاتی مفادات ہیں, اور یہ دونوں تمام سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ان باتوں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم باہر جا کے کوئی کام کریں گے یا کچھ کرنے والے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے, اور جس طریقے سے رات گئے تک فون کالز کا سلسلہ چلا اور صبح سیاست کی جو بساط تھی وہ ساری تبدیل دیکھی, بڑے بڑے تجزیہ کاروں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے, وہ سب نے دیکھا. میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے متعلق آپ دیکھیں, اگر ہم ان پر الزام لگائیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہ خفیہ طور پر ملاقاتیں کی اور اپنا قائد حزب اختلاف لے آئے, تو شہباز شریف حمزہ شہباز جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کے اندر کی ہیں یا باہر کی باتیں ہیں؟ یہ اپنے اپنے ذاتی اور معاملات ہوتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سر یہ معاملات کون سے ہیں, ذاتی معاملات, یا اس کے بارے میں جو اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنے اپنے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ہیں کیا؟ سب دیکھیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب اقتدار کی جنگ کے لیے کر رہی ہیں. اس طریقے سے جو الزامات پاکستان تحریک انصاف پر مہنگائی اور دوسری چیزوں کے لیے لگائے جاتے ہیں, ماضی کی اپوزیشن انہی حکومتوں پر لگایا کرتی تھی, اور ہر حکومت جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہے اس کی حکومت عام آدمی کو جو موجودہ حکومت اس سے بہتر نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو حکومت اقتدار میں آتی ہے اس کے لیے الیکشن کمیشن کے جانب سے اربوں روپے کے فنڈ لگائے جاتے ہیں اور کیا جاتا ہے. جب بھی حکومت اپنے اقتدار کا پہلا دن لے کے آتی ہے تو مہنگائی کا دور شروع ہو جاتا ہے, انہوں نے اپنا جو پیسہ لگایا تھا وہ ریکور کرنا ہوتا ہے, جیسے کہ 7 ارب یا 5 ارب روپے الیکشن کمیشن پر لگا تھا پچھلی حکومت میں چلا. یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے چلتی چلی جائیں گی. حمزہ شہباز صاحب نے جو ملاقات کی اس پر آصف علی زرداری صاحب نے جو کہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ شہر جو مریم نواز کا ہے یا زور ہے اس کو توڑا جائے, حمزہ شہباز صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے بزدار صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد ہے وہ لانے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. مریم نواز کیوں نہیں چاہتی؟ کیونکہ مریم نواز کو علم ہے کہ اگر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتا ہے تو ساری ان کی کارکردگی کا جو محور ہے وہ حمزہ شہباز کی گرد گھومے گا, جو کہ مریم نواز کی والدہ صاحبہ بھی نہیں چاہتی. نون لیگ سے جو شین لیگ نکلنے والی خبریں تھیں وہ تو دم توڑ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب اختلافات ان کے مزید بڑھیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی میرے بھائی اچھی طریقے سے جانتے ہیں اگر مریم نواز کے ساتھ ان کی بیٹھک نہیں ہوئی تو وہ حمزہ شہباز کے ساتھ مل کر پہلا عمل یہی کریں گے, وہ مائنس نواز شریف کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا ہم طاہر رضوی صاحب سے بھی بات کریں گے اور ان کا تجزیہ بھی جانیں گے. سر آپ کی قیمتی رائے کیا کہتی ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی یا چھوڑ کے اپنی سیاست کریں گے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ فائدہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی اتحاد بنے ہیں نا, آج تک کسی نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. یہ اتحاد صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتے ہیں, یہ اتحاد صرف اقتدار کی دوڑ کے لیے ہوتے ہیں, یہ اتحاد صرف اپنی نفسانی خواہشوں کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان اتحاد میں کبھی ملک کی بقا نہیں سوچی گئی, ان اتحاد میں کبھی عوام کا مفاد نہیں سوچا گیا. یعنی سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواہشات پوری ہو گئی ہیں ابھی؟ نہیں خواہشات دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا, ایک طرف تو یہ اتحاد 31 دسمبر کو پھر اس تاریخ کو گورنمنٹ کو گرا رہا تھا, وہ گرا نہ سکا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ پی ڈی ایم کے اتحاد نے عمران خان کو نئی زندگی دی ہے.
ان لوگوں نے مل کے وہ سنا ہے نا آپ نے ایک شعر تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انہوں نے تو عمران خان کو کرنا تھا اس کی گورنمنٹ کو ختم، اس سے استعفیٰ لینا تھا، اسلام آباد میں جا کے وہاں پر پورا باقاعدہ دھرنا دینا تھا، کچھ بھی نہیں کیا. سر اس کا مطلب یہ کہ وہ عمران خان کا سینٹ کا چیئرمین اس کا آ گیا، ڈپٹی چیئرمین اس کا آ گیا، اور وہ اب دھڑا دھڑ تبدیلیاں لا رہا ہے. استعفیٰ لینا اور دینے کی جو بات چل رہی تھی کہ استعفیٰ جو ہے وہ لینے ہیں یا دینے، ابھی تو اسی میں کنفیوژن ہے. نہیں دیکھیں استعفیٰ کون استعفیٰ دے گا؟ پیپلز پارٹی استعفیٰ دے گی. پیپلز پارٹی دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ عوام سے رابطہ رہا ہے، اور بسائڈ دیٹ کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ یہ الگ بات ہے کہ ان کا استعفیٰ دینے میں نقصان ہے، لیکن ان کی پالیسی ہمیشہ رہی ہے کہ عوام میں ان رہنا. کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پہلا رنگ دیا تھا پبلک کو کہ پبلک کا سیاست میں انوالو ہونا، پارٹی میں آنا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک رنگ تھا. لیکن اگر آپ یہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم استعفیٰ دیں گے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنی پالیسی سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، پیپلز پارٹی نے کبھی جمہوریت کو خراب کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کو پروان چڑھانے کی باتیں کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی جمہوریت بڑا انتقام ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ انتقام نہیں. یا آپ کیسے گورنمنٹ گرانے کی بات کریں؟ آپ کا تو ہمیشہ سے آپ کے جو قائدین تھے، جو آپ کا اسٹارز تھے، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ نہیں جمہوریت انتقام ہے. تو جمہوریت انتقام ہے تو ویٹ کریں نا، 2.5 سال ویٹ کریں، 2 سال ویٹ کریں، اور عمران خان کو پورا موقع دیں. اور میں بتا رہا ہوں جتنا عمران خان کے خلاف یہ پی ڈی ایم رزسٹ کر رہی ہے، عمران خان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کیوں کہ پہلی بات تو یہ پتہ نہیں 11 جماعتیں تھیں، پھر 10 رہ گئیں، 10 میں سے پھر 9 رہ گئیں. آپ یقین کریں، اب اس کو آپ میری کوتاہی سمجھیں یا میری غلط بات سمجھیں، مجھے یہاں 3 جماعتوں کے علاوہ چوتھی کا نام نہیں پتا. بالکل. کون اچھا سی اب ہم جماعتیں؟ مزید اس آپ بارے اتنا میں کمزور 4 جماعتوں کا اتحاد لے کے اس کو 11 جماعت بنا رہے ہیں، نتیجہ سر اسی بارے میں ہم مزید جانیں گے کہ کیا یہ سیاسی جماعتیں مزید سکڑیں گی، ختم ہوتی جائیں گی، یا ان میں مزید اضافہ ہوگا. لیکن ایک وقفے کے بعد، ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسی بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں پی ٹی ایم میں شامل وہ مزید بڑھیں گی یا کم ہو جائیں گی. اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تجزیہ کار بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور جناب پروگرام دو ٹوک ہے اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع ہونے والے معاملات تھے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ تمام اتحاد آپس میں آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. کیا وہ اختلافات اس نتیجے پہ پہنچیں گے جہاں پر یہ سیاسی جماعتیں آپس میں نہ صرف دور ہو جائیں بلکہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں، جیسے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا؟ کیا ایسی صورتحال ہوگی؟ اس پر دوبارہ سے ہم بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نعیم احمد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہیں بھائی، اس طرح کی جو صورتحال اس وقت ساری سامنے آ رہی ہے، جیسا کہ طاہر صاحب بھی کہہ رہے تھے اور عمران صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان سیاسی جماعتوں میں بھی اختلافات سامنے آتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیاسی جماعتیں جہاں پہ 11 ہوئیں پھر 9 ہوئیں اور اب اگر پیپلز پارٹی بھی نکلتی ہے تو آہستہ آہستہ سیاسی جماعتیں تو کم ہوتی جائیں گی. دیکھیں پہلے تو میں بھائی کی بات کا جواب دے دوں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بالکل ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی کہ کبھی بھی جمہوریت کو جو ہے وہ ڈیریل نہ کیا جائے، اور جمہوریت کو کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیریل نہیں کیا. آج اگر میں بات کروں، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جو ہے وہ جماعت جس نے 5 سال اپنے پورے اقتدار کے پورے کیے، آج اسی کا تسلسل ہے کہ اس کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں وہ اپنا ٹائم پورا کر کے تقریباً جا رہی ہیں. بات یہ کہ جمہوری پارٹی ہو تو ہم بات کریں نا، یا جمہوریت اور آمریت اس وقت جہاں کھڑی ہے نا، اس وقت سمجھ لیں کہ آخری گیم آخری میدان میں موجود ہے. سر نون لیگ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوری ہے یا وہ بھی کہیں پیچھے سے آمریت کی پیداوار ہے؟ دیکھیں نون لیگ کی اگر میں بنیاد کی بات کروں، نون لیگ اصل میں کبھی بھی کوئی پارٹی کے اندر آتا ہے نا، تو جب بھی کوئی پارٹی جوائن کرتا ہے تو 4 قسم کے لوگ، ایک نظریاتی، ایک ضروریات کی، ایک شیلڈر لینے کے لیے آتا ہے، اور چوتھا جو سارا دن فوٹوگرافری کرتا ہے. نون لیگ جب وجود میں آئی تھی تو ایک لازمی بزنس مین تھا میاں محمد نواز شریف، اور ایک شیلڈر چاہیے تھا، ایک ایسی تنظیم بنانی تھی. تنظیم انہوں نے بنائی اور جس کے بلبوتے پہ بنائی تو وہ بھی دنیا جانتی ہے. آمریت نے جس طریقے سے ان کو کھڑا کیا اپنی جگہ پہ، سر وہاں پہ آپ نے ہاتھ ملا لیا؟ ہاں بالکل ہاتھ میں لایا ہم نے. لیکن بات یہ کہ اس وقت جو موجودہ آمریت ہے نا، اس وقت جو پھل پھول کے ایسے لوگ لا کے سلیکٹ کر کے لا کے اس ملک کو مسرت کرتی ہے، تو ہمارا پہلا فوکس ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ وہ لوگ جو خاص طور پہ محترمہ شہید رانی کی جو ہے وہ جب ان کو شہید کیا تھا اس کے بعد کا جو ایک ٹرن اوور جو ہمارا چلا تھا، اور بیساکھ جمہوریت کے بعد جو ایک طریقہ کار ہمارا طے ہوا تھا، اس کے بعد ایک چیز طے ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے جو تھا ہمارے آپس میں جو رنجشیں تھیں، جو پرابلم میں تھی، جو ایشوز تھے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے دستخط ہوئے. اس کے بعد
بعد طے ہو گیا کہ اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, ہم لڑیں گے ان قوتوں کے خلاف جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہم دو پارٹیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہوا یہ کہ تیسری پارٹی پھر اس ملک کے اندر بنائی گئی اور تیسری پارٹی کو جو ہے وہ کھڑا کیا گیا. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ آمریت اور جمہوریت, آمریت کی جو پارٹی ہے, ابھی میں اگر بات کروں جس کو کہتے ہیں چپڑاسی نہ رکھوں, وہ مشرف کے دور میں کیا تھا آپ کو بھی پتا ہوگا. جس کو کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, وہ مشرف کے دور میں کیا تھا آپ کو بھی پتا ہوگا. جس کو کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی ٹارگٹ کلر جماعت, آپ کو بھی پتا ہوگا وہ کیا تھی اس وقت بھی اور ابھی صورتحال ان کی کیا ہے. لیکن اگر اسی طرح محترمہ رانی شہید نے جو ہے وہ جو ایک لیٹر میں لکھا تھا کہ اگر میری جان کو خطرہ ہوا تو اس وقت کا وزیر داخلہ جو ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. تو اس وقت اگر میں بات کروں چپڑاسی نہ رکھنے سے پہلے جس کو وزیر داخلہ رکھا ہوا تھا, آپ کا وہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, تو بہرحال وہ بھی وزیر داخلہ انہی کے دور کا تھا. لیکن سر اگر آپ کو اقتدار مل جاتا ہے اور اس وقت جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر خزانہ بھی بنے, اور اسی طریقے سے اگر جو اس وقت موجودہ حکومت کے اندر موجود لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں آتے ہیں, تو کیا آپ انہیں بھی عہدے دیں گے؟ دیکھیں اگر کوئی آتا ہے تو بالکل ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے. اگر کوئی آتا ہے, آج بھی ہمارے پاس جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا سابقہ ایم پی اور موجودہ جو ہے وہ ان کا رابطہ کمیٹی ممبر اور ایک بڑی ٹیم کے ساتھ انہوں نے شمولیت اختیار کی. نہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جو ہے جمہوریت اور آمریت کی جو ہماری ایک لڑائی ہے, تو اس وقت اگر آمریت کی پیداوار آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں, تو وہاں پر جو موجود لوگ ہیں اگر ان میں سے ابھی کوئی شمولیت اختیار کرتا ہے, دیکھیں اگر کوئی صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھولا نہیں کہتے. اور ان کے پاس تقریباً جتنے ایم این اے جو موجود ہیں تقریباً وہ لوگ ہیں جو کونسلر بھی کبھی الیکشن نہیں لڑے. میں ابھی زندہ ایک مثال آپ کو دے دوں کہ علی زیدی صاحب کونسلر کا الیکشن آ رہے تھے, لیکن اب وہ کچھ قوتیں ایسی جو ان کو لے کر آ کے ان کو مسلط کیا اس ملک کے اوپر. اگر کوئی آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں خدا کے لیے جو ایک طریقہ کار ہے نا, دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہوگا. آئے گا تو بات یہ ہے کہ اپنے جو اس کے کیسز ہیں وہ کیسز کو فیس کرے گا. ایسا نہیں کہ واشنگ مشین پاؤڈر لگا کے اس کو واشنگ مشین میں دھو دیا جائے گا, جیسے کہ اس وقت تحریک انصاف میں جو جا رہا ہے اس کو واشنگ مشین میں دھو کے اس کو صاف کر کے اس کو جو ہے وہ کلین کر کے باہر نکالا جا رہا ہے. تو طریقہ کار جو ہمارا ایک پارٹی کا ایک منشور ہے, یہ پارٹی کا جو ایک طریقہ کار ہے, اسی ڈسپلن کے اندر اگر کوئی آنا چاہے وائلیشن کیے بغیر آنا چاہے تو ہم بالکل اس کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن بات یہ کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جو پی ڈی ایم جو جماعتیں تمام جو جماعتیں اس میں موجود ہیں وہ جماعتیں ساری وہ موجود ہیں, اور ہمارا نقطہ نظر ہو سکتا ہے الگ الگ پارٹی کا الگ نقطہ نظر ہو, لیکن ہمارا ایک طریقہ کار طے. ہاں بڑی ایک بڑی تاریخ ہے, اس کے اندر لازمی سی بات ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ اونچ نیچ آتی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جمہوریت کو نے تنقید کرنا, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا, اسی بارے میں ہم مزید راؤ عمران صاحب سے بات کرتے ہیں. عمران صاحب, اگر ہم دیکھیں اس وقت جو صورتحال بنی ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی ایسی سیاسی جماعت سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جو کہ آمریت کی پیداوار ہے. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو شامل بھی کیا جاتا ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے موقف پہ اس طرح قائم رہتے ہوئے آگے بڑھ سکے گی, عوام میں مقبولیت حاصل کر سکے گی؟ سر کچھ دن پہلے آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا کچھ سال پہلے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو لڑکارا تھا کہ آپ تو 3 سال کے لیے اور ہم نے ساری عمر رہنا ہے. پہلے تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا, کچھ حالیہ دنوں میں کچھ ایک بیان اور بھی آیا تھا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے, میں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ٹکرا سکتا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب قائد حزب اختلاف بن جاتے ہیں. اس صورت میں بن جاتے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون ان کا ساتھ نہیں دے رہی. انہوں نے میثاق جمہوریت کی بات کی. میثاق جمہوریت کے بعد جن کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے تھے انہوں نے ان کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کی تھی, پھر ان سے ہاتھ ملایا ہوا اس وقت. تو سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر اپنے ان معاملات پر اڑے رہتے کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی ان کو آفر ہوئی تھی وزارت عظمیٰ کی, اگر یہ اپنے بات پر قائم رہتے کہ میں نے وہی لوگ جو 22 سال میرے جدوجہد میں میرے ساتھ رہے ہیں انہی کو لے کر آتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی 2 سال بھی بڑی مشکل سے گزارتے. انہوں نے انہی تجربہ کار لوگوں کو ساتھ ملایا جو گزشتہ حکومتوں کا سہارا بنتے چلے آئے ہیں. آج حماد اظہر صاحب کو عہدہ ملا تو اس کے خاندان کو دیکھیں 5ویں مرتبہ آئے, حفیظ شیخ بھی 5 مرتبہ آئے ہیں, خسرو بختیار صاحب کو دیکھ لیں, شیخ رشید صاحب جن کے فرمانے بالکل بجا فرمایا, انہوں نے 15ویں وزارت ان کو ملی ہے. تو آج انہی کی بدولت ان کو لے کر آئے ہیں. اور اگر جس طریقے سے آج متحدہ قومی موومنٹ میں سے ان کے 7 لوگ ملے ہیں
تو یہ سیاست کا حسن، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. پہلے کسی زمانے میں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لوٹا کہلاتا تھا، لیکن آج ایک فیشن بن چکا ہے. ٹھیک ہے، طاہر صاحب سے بات کریں گے کہ یہ جو تمام چیزیں کہ لوگوں کا آنا جانا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن سیاسی اتحاد بننے کے بعد سیاسی جماعتوں کا آنا جانا وہ کیسا ہے؟ کیونکہ آج جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اچھا نہیں کیا کہ جو ووٹ انہوں نے جس طرح سے سینٹ میں لیے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا جاتا رہا. تو جو صورتحال بن رہی ہے اس میں تو پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں آپس میں تھیں وہ تو آپس میں نہ صرف بکھر رہی ہیں بلکہ اب تو کھل کے تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں. سر بات یہ اتحاد سیاسی اتحاد نہیں تھا، یہ اتحاد تھا مفاد اپنا، جو ان کے اپنے مفاد ہیں اس کا اتحاد تھا. اس اتحاد کا مقصد کیا تھا؟ اس اتحاد کا ایک ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا. اگر اس اتحاد کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم سیاست میں ریفارم لائیں گے، اگر اس اتحاد کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم الیکشنز کے لیے تیاری کریں گے کہ آئندہ الیکشن میں کوئی روئے نہیں کہ بے ایمانی ہو گئی، اگر اس اتحاد کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم غریب کے لیے کام کریں گے، اگر اس اتحاد کا مقصد یہ ہوتا کہ میں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا، میں نے دیا یا نہیں دیا، میں نے قرض اتارو اور ملک سنوارو مہم کا جو ایک نعرہ لگایا تھا میں نے وہ پورا کیا نہیں کیا. اس اتحاد کا مقصد ایک تھا عمران خان کو ہٹانا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ عمران خان کو مضبوط بھی کر دیا ہے اور یہ اتحاد تتر بتر ہو چکا پاکستان کی تاریخ میں. سر سب سے بڑا معاملہ تو مہنگائی کا تھا. مہنگائی ایک بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے مقبولیت ختم ہو رہی تھی. اگر اسی موضوع پہ رہتے تو میرے خیال میں عوام تو ساتھ دیتی اس بار. بالکل. دیکھیں ان کو تو چاہیے تھا بقول ان کی، اگر وہ گرتی ہوئی دیواریں تھی وہ چھوڑ دیتے گرتی ہوئی دیواروں کو. بات یہ پیپلز پارٹی آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وقت آئے گا تو ہم استعفیٰ دے دیں گے. پیپلز پارٹی کو یہ کہنا چاہیے ہم استعفیٰ نہیں دیں گے کیونکہ وہ استعفیٰ نہیں دے سکتے، اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے، ان کے پاس سسٹم ہے. مجھے پتا ہے اس سسٹم سے نکل کے کون اگلے الیکشن میں جیت. سر اسی بارے میں ہم مزید پوچھ لیتے ہیں کہ کیا استعفیٰ دینے کو تیار ہیں؟ نہیں دے سکیں گے. بات یہ کہ میں اپنی جماعت کو اچھی طریقے جانتا ہوں. کبھی ایسا بھی دور تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں 4 سیٹوں پہ آ گئی تھی، اور جب کوئی کہتا تھا جی بھٹو تو سر اس کو لکڑی کے ساتھ باندھ کے نا اس کو مارا جاتا، کوڑے مارے جاتے تھے. اور آج اگر سندھ حکومت یہاں موجود ہے تو یہ عوام کی ہی طاقت سے موجود ہے. تو سر آپ استعفے دے دیں گے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنی؟ مہنگائی کے سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، سر بات عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ اس بارے میں کریں گے آپ؟ استعفے تو بات یہ جس عوام نے الیکٹ کیا ہے نا سر، اسی عوام کے لیے استعفے دینا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں استعفے تو بات یہ کہ ایک پیپر سائن کرنا نا، ہم نے جان کی قربانیاں دی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، ذوالفقار اپنا میر مرتضیٰ بھٹو، شہنواز بھٹو، ہم نے قربانیاں دی ہیں قیادتوں کی. کیونکہ بات یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے کبھی بھی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کی اداروں کے ساتھ. اداروں کے ٹکراؤ کی سیاست کی نا، ہم نے آلریڈی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. ہمارے پاس اب بچا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل زاسر زرداری صاحب نے یہ بات کہی تھی اور اس کے اوپر آج بھی وہ قائم دام ہے. ہمارے پاس اگر بچا ہے تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بچا. اور ابھی بھی جمہوریت کی خاطر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹرین مارچ کرتے ہیں، کبھی گلگت کے اندر عام عوام کے اندر کھل مل جاتے ہیں، جلسوں کے اندر جس طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں سر جمہوریت کی خاطر. حالانکہ کبھی کسی چیز کی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی، رول آف لا. پہلی دفعہ جب عمران خان صاحب نے حلف لیا تھا نا تو یہ بلاول صاحب تھے جنہوں نے کہا قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آپ جو ملک سے قوم سے وعدے کر کے آ رہے ہیں یہ وعدے آپ پورے نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن آپ کا ساتھ دے ہم آپ کا ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے بات یہ کہ جو وزیر اعظم جو اس ملک کے اندر سلیکٹڈ کیا وزیر اعظم صاحب ہے، جس کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے منہ نہیں دھونا اور صبح اٹھنا ہے منہ دھونے سے پہلے یہ کہنا ہے کہ این آر او نہیں دینا. وہ اختیارات نہیں لیے ان لوگوں سے، چینی کنٹرول کرنے کے، ادوات کنٹرول کرنے کے، پیٹرول کنٹرول کرنے کے ان سے اختیارات نہیں لیے، لیکن این آر او نہیں دینا ہے. اور پہلے دن سے وزیر اعظم جب حلف لیتا ہے نا سر اس کی پاسداری کرتا ہے. وزیر اعظم حلف اس لیے لیتا ہے کہ میں قانون کی بات کروں گا، میں رول آف لا کی بات کروں گا، میں آئین کی بات کروں گا، میں بازی جمہوریت کی بات کروں گا، میں عوام کو ریلیف دینے کی بات کروں گا، اتوات کم کرنے کی بات کروں گا. یہاں وزیر اعظم صاحب کو جانا لاہور تھا، نکل پشاور کی طرف گیا ہے. سر لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی سیاسی جماعت کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. نون لیگ آپ پہ کہہ رہی ہے کہ 8 ووٹ جو مسترد ہوئے تھے سینٹ میں اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ خود ہی مسترد کروا دیے. تو کیا دھوکہ دہی اور اس طرح کی ساری صورتحال آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی؟ سر اگر میں بات کروں نا پچھلے بھی اگر گلگت کے الیکشن میں بھی چلے جانا، گلگت کے الیکشن کے اندر بھی جو ہمارے ساتھ نون لیگ نے کیا، جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹوں نے کیا، 8 کینڈیڈیٹوں نے جو ہے وہ آپ کے ٹکٹ ملے ہوئے 8 کینڈیڈیٹوں نے آزاد امیدوار پہ چلے گئے. وہاں دھوکے بازی وہاں نہیں ہوئی تھی. پھر بات یہ سعد رفیق جو ہے وہ سعد رفیق جو ہے اس کے علاوہ گورنر زبیر عمر صاحب وہ گیٹ نمبر 6 پہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ یہ تو عوام بھی سوال آپ سے کر رہی ہے. ہم اپنے تجزیہ لے لیتے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ بات یہ کہ ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم چلیں گے ساتھ. نہیں راؤ عمران صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ راؤ عمران صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے دھوکہ دینا ایک دوسرے کو، کیا سیاست دھوکے کا نام رہ گئی ہے؟ دھوکہ تو عوام کے ساتھ بھی ہو رہا ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا
انہوں نے بھی روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا، کیا عوام کو ملا؟ 6 بھی 50 لاکھ مکانات اور 1 کروڑ نوکریاں لے کے آئے تھے، کیا انہوں نے عوام کو کچھ دیا؟ جو دھوکے کی بات ہے استعفوں کے اوپر، اگر ہم کہیں تو دھوکہ تھا. انہوں نے کہا تھا پہلے شروع میں بیٹھے تھے پی ڈی ایم، واقعی ان کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو معاملہ ان استعفوں کے اوپر بھی تھا کہ استعفیٰ دیں گے، لیکن زرداری صاحب نے نواز شریف کی واپسی سے مشروط کر دیا تھا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم استعفیٰ دیں گے. لیکن ان استعفوں کے اوپر پنجاب میں جو مریم نواز جس کی قیادت کری ہے مسلم لیگ نون کی، ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ پنجاب میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک اپوزیشن لیڈر ہے، ان کے پاس حکومت ہے، سندھ گورنمنٹ ہے ان کے پاس، ایک صوبہ ہے ان کے پاس. تو یہ استعفیٰ دیں گے تو نقصان ان کو ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا. بالکل ٹھیک ہے. عثمان بزدار صاحب کے عدم اعتماد کی جو بات ہے، ان کی تجویز کو فوری طور پر مان لیا جاتا ہے اس شرط پر کہ شریف خاندان کے اندر شہباز شریف اور حمزہ شہباز نہ ہوتے اور سارا اقتدار جو تھا وہ میاں نواز شریف کے پاس ہی رہتا. تو اس صورت میں تو ان کی تجویز بہت اچھی تھی. لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید بننے کی کوششوں میں ہے، ان کو بھی بڑا وقت لگے گا، ان کی بڑی قربانیاں ہیں بھٹو خاندان کی. اور جہاں تک بات کی جائے مریم نواز صاحبہ کی، وہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میرے والد صاحب 3 دفعہ وزارت عظمیٰ پر رہ چکے ہیں، ایک اکڑ ہے اور وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی. اگر آپ حمزہ شہباز کی بھی بات کریں تو ان سے کوئی ان کا ورکر ہاتھ ملاتا ہے تو یہ اتنا سا ہاتھ پیش کیا جاتا ہے ان کے آگے. مریم نواز صاحبہ کا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی کارکن ملنے کے لیے آتا ہے ان سے تو ان کے جو گارڈز ہوتے ہیں ان کا کیا حال کرتے ہیں، ویڈیو سب کے سامنے ہے. تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر وہ چاہتی ہے کہ جب ہم پی ڈی ایم کو لے کر چلیں تو میرے پر کھلے ہو. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ وفاق کی علامت ہے، اس کے چاروں صوبے میں لوگ ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کر ہمارے سامنے کھڑے رہے. میں جو کہوں وہ ہوں، لیکن ایسا ممکن ہو نہیں سکتا. ٹھیک. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اب ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی اپنی سیاست کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کیا اب یہ انڈیویجول اپنی اپنی سیاست کریں گے یا کسی اتحاد پہ قائم رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پہلے بھی اپنی اپنی سیاست کر رہے تھے. وہ ایک برقع تھا، اب وہ برقع اتر گیا. عورت وہی ہے اندر، برقع اتر گیا ہے. پہلے بھی اپنی اپنی سیاست کر رہے تھے، اب بھی اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں. امان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا وہ اس کی اپنا ریاست، تو مقصد یہ کہنے کا کہ یہ جو ہے نا یہ سارے گیٹ نمبر 4 والے ہیں، کوئی نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ بھی گیٹ نمبر 4 پہ آسرا لگائے بیٹھے ہوئے، اور اگر مولانا کو دیکھیں تو مولانا بھی. فرق کیا ہے؟ کھڑے ہوئے سارے گیٹ نمبر 4 پہ، کوئی برقعے میں کوئی برقعے کے بغیر ہے گیٹ نمبر 4 کے بغیر پاکستان میں سیاست نہیں چلتی. کا جو گیم پلے تھا اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں گیٹ نمبر 4 آپ کو نظر آئے گا. فرق یہ ہے، دیکھیں وہ ایک شعر ہے کہ غم غلط کرنا کوئی مشکل نہیں، انتقاماً مسکرانا چاہیے. جب گیٹ نمبر 4 والے کسی کے لیے آنکھ بند کر لیتے ہیں تو وہ بھی کسی کو فیور ہو جاتا ہے. جب گیٹ نمبر 4 پہ آنکھیں کھل جاتی ہیں جب بھی فیور ہو جاتا ہے. گیٹ نمبر 4 ہمارے ہاں ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے سیاستدان اتنے اچھے ہو جائیں کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے. سر ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ گیٹ نمبر 4 کے سامنے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ حکومت کو نقصان پہنچا اور جو اپوزیشن تھی اس کو فائدہ ہوا، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی. تو اگر دیکھا جائے تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عوامی جماعت ہیں، عوام میں مقبول ہیں. سر دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں نا اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ضمنی الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف پتہ ہے کیا، ایک ٹرافی آ جاتی ہے ہاتھ میں، جو جیت جاتا ہے اگر حکومت والا جیت گیا تو وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے جو کچھ کیا تھا نا. ضمنی الیکشن ایک حلقے کے ہوں گے یا 2 حلقے کے، کیا 2 حلقوں کے ضمنی الیکشن میں کسی پارٹی کا جیت جانا اس بات کو پروف کرے گا کہ جی اس پارٹی کے ساتھ عوام ہے؟ آپ کے کتنی نشستیں ہیں؟ آپ کے 200-300 نشستیں ہیں، تو اس میں 2 نشست کا یا 1 نشست کا الیکشن ہونا اس سے کوئی نہیں ہوتا. یہ صرف ایک وقتی طور پر اگر کوئی جیتنے والا ہے تو وہ ذرا شور مچاتا ہے. سر ویسے بھی جو ضمنی الیکشن میں جو کچھ ہوا، وہ سیٹیں جو تھی وہ مسلم لیگ نون کی چھوڑی ہوئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی چھوڑی ہوئی سیٹیں تھی. باقی جگہ بیٹا آ کے دیا جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اچھا ابھی جیسے طاہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹافی دے دی جاتی ہے، تو ابھی ٹافیاں بٹی ہیں این اے 249 میں. مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی ٹافیاں جو ہیں وہاں پہ بانٹی ہیں، لیکن کیا کچھ لوگ ٹافیاں دے رہے ہیں کچھ لوگ ٹوپیاں دے رہے ہیں؟ تو سر اس طرح سے تو جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی نے جو لالی پاپ دیا ہوا سر اس کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیں. اس پہ اب اگر ہم این اے 249 کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اسی طرح کی صورتحال رہے گی کہ تحریک انصاف جیتے گی یا نون لیگ جو ہے وہ فتح یاب ہوگی؟ دیکھیں پہلے تو میں 3 چیزوں
چیزوں کا میں جواب دوں کیونکہ بات وہاں رہ جائے گی. انہوں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 کا دروازہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بجاتی ہے. گیٹ نمبر 4 کا میں نے یہ دروازہ نہیں کہا, میں نے کہا سب گیٹ نمبر 4 سب سے مراد یہ کہ پیپلز پارٹی کوئی برقع نہیں ہوتا, یہ بھی کوئی برقع پہنے ہوتا کہ بغیر برقع. بات یہ ہے کہ گیٹ نمبر 4 کا دروازہ بجانا ہوتا ہے نا, تو سر کبھی بھی بات یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ اپنی جو ہے وہ پروانے پہ سائن کریں, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں جمہوریت کی خاطر, عوام کی خاطر میں مرنا پسند کروں گا, اور جو کچھ ہوا. محترمہ کو جب کہا نا پاکستان مت آنا امریت نے, تو اس وقت انہوں نے آنا پسند کیا, تو انہوں نے کہا جمہوریت جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ عمل ہے اور اس پہ ہم نے چلنا ہے. بات یہ کہ ہم نے یہ جو سزائیں 12 سال یہاں لی ہیں نا زرداری صاحب نے, اور ابھی بھی بات یہ کہ ہمارے جس طریقے سے کیسز کھول کھال کے کبھی گولے گنڈے والے کے کبھی فلودے والے کے اکاؤنٹ میں ہم گیٹ نمبر 4 پہ جاتے ہیں, تو شاید میرا خیال ہے عمران خان کو بھی آنے دیتے. جمہوری جو پارٹی ہوتی ہے نا سر, جمہوری قربانیاں بھی ہوتی ہیں. پھر دوسری بات, روٹی کپڑا مکان 2 دفعہ بات ہوئی ہے. روٹی کپڑا مکان پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں, منشور ہے روٹی کپڑا مکان, کیونکہ اب بات یہ کہ سندھ جو ہے نا ماں دھرتی ہے, ماں دھرتی بچوں کو سمیٹتی ہے. آج بھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہمارا جو ہے وہ نعرہ نہیں, ہم یقین رکھتے ہیں روٹی کپڑا مکان پہ. آج بھی کے پی کے جو لوگ آتے ہیں نا ادھر سندھ کی طرف آتے ہیں, جو سندھ کا کیپٹل ہے کراچی, یہاں اگر آپ میں اگر بات کروں مونگ پھلی والا, نسوار والا, چائے پراٹھے والا, آپ کا کارپیٹ والا, بسز والا, ٹرانسپورٹ والا یہاں کا رخ کرتا ہے, وہ بلوچستان نہیں جاتا. پنجاب سے بھی یہاں رخ کرتے ہیں اور بلوچستان سے بھی, چاہے وہ خان صاحب ہو, یہاں کا رخ کرتے ہیں. اب آتے ہیں 249 کے اوپر. اس پہ بھی ضمنی سوالات نکل رہے ہیں, لیکن اس پہ اگر آپ بتا دیں 249 کے جو الیکشن ہوئے تھے, فیصل واڈا جس طریقے سے جو ہے وہ سلیکٹ کرایا گیا تھا, اس پوری قوم نے دیکھا. فیصل واڈا کبھی کونسل کا الیکشن نہیں لڑا, اور اس کو وہاں الیکشن لڑا کے, اور بڑے مارجن سے نہیں جیتا تھا, وہ کچھ مارجن سے وہاں جیتا تھا ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر سے. اور بات یہ کہ وہی فیصل واڈا 2 دفعہ اپنے حلقے کے اندر گیا, صرف 2 دفعہ. ایک دفعہ گیا, اس کی چھترول ہوئی بڑی بہترین, اور دوسری دفعہ جب جانے کی کوشش کی تو اس کو روک لیا گیا, اور دوسرے اس نے کہا میں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے میں جو ہے نا اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے این اے کے اندر جو ہے وہ پی ایس ایس کے اندر پی ایس میں نہیں جا سکا. تو بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کو جو سلیکٹ کر کے لا کے مسلط کیا جائے, تو پھر وہ حال بھی وہی ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر اس وقت جو ہے عوام سفر کر رہی ہے. لیکن سر دوسرے نمبر پہ تو نون لیگ آئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کا جیتنا مشکل ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ نون لیگ بھی اس لیے آئی تھی, اس کی وجہ تھی کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کے چیئرمین بہت زیادہ تھے, کونسلر بہت زیادہ تھے. اس وقت کونسلر اور چیئرمین زیادہ ہونے کی وجہ سے 2nd نمبر پارٹی تھی, کیونکہ اپنا چیئرمین ہے نہ کونسلر ہے, اور ٹرانسفر ڈیلیور انہوں نے بھی نہیں کیا. اب چیئرمین بھی نہیں ہے, کونسلر نہیں ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو قادر مندو خیل صاحب جو ہے وہ جن کو ٹکٹ دیا ہے, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پہلے بھی ہمارا آلریڈی ڈسٹرکٹ ویسٹ سے ایک سیٹ آنے کی نکلی ہے, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ ویسٹ سے ہم نے پی ایس کی سیٹیں میں نکالی ہیں. اور یہ جو سیٹ اگر ماضی میں اب کبھی چلے جائیں تو پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد یہ سیٹ رہی ہے. لیکن سر عام طور پہ سلیکٹر اسی طرح کا لگتا ہے نا کہ جس کی حکومت ہوتی ہے, اگر خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت میں ہوتی ہے اور کہیں پہ بھی ضمنی انتخاب ہوگا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہی جیتے گی. عام طور پہ الزام آپ پہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کی مشینری جو ہے سرکاری مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا اس طرح کی, کیونکہ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ ضمنی الیکشن کے اندر تو کوئی بھی جیت سکتا ہے, وہ تو ٹافی ہوتی ہے. پھر یہ مجھے بتائیں کہ گلگت کے الیکشن کے اندر کیا ہوا. تو اب جب سے گلگت پاکستان بنا ہے نا, گلگت کے اندر ہمیشہ جو بھی حکومت اقتدار میں رہی ہے, بات یہ ہے کہ ہمیشہ 2/3 اکثریت سے جیتی ہے. اس دفعہ 2/3 اکثریت کیوں نہیں ملی پھر طریقے انصاف کو؟ ٹف ٹائم دیا نا سر, 2/3 اکثریت نہیں لے سکے. بات یہ کہ 2/3 اکثریت وہ نہیں لے سکے. پھر بھی الحمدللہ بات یہ کہ جیسے وہ گلگت سے باہر ہوئے ہیں, اور میں اگر بات کروں جو سیٹیں طریقے انصاف کے پاس تھیں ضمنی الیکشن میں, وہ سیٹیں بھی گئی ہیں ان کے ہاتھ سے, پنجاب سے بھی گئی ہیں, کے پی کے سے بھی گئی ہیں. ابھی ایک الیکشن ڈسپیوٹڈ ہے, اس پہ بھی لے کے ابھی وہ اس پہ جو ہے الیکشن ہونا باقی ہے, اس پہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ بات یہ ہے کہ جمہوریت اور امریت میں کیا فرق ہوتا ہے. پھر آئی آئی کرا کے جو عوام کی انہوں نے ہوئی نکالی ہے نا سر, اب بات یہ ہے کہ عوام سمجھ گئی ہے. جھوٹے نعرے, جھوٹے وعدے. ایک وزیر اعظم ہمارا تھا کنٹینر والا, جو بل جلاتا تھا کہتا تھا 8 روپے کا یونٹ ہے, آج 24 روپے پہ لے گیا. وہ بل وہ اس وقت کہتا تھا چینی جو ہے نا 42 روپے کے جی بڑی مہنگی ہے, 115 پہ لے کے چلا گیا. کہتا تھا یہ ڈالر جو ہے وہ 116 روپے بڑا مہنگا ہے, آج 165 پہ لے کے گیا. یہ جو کنٹینر والا وزیر اعظم تھا نا, وہ کھڑے ہو کے جو گھی کی باتیں کرتا تھا, جو ہے وہ 100 روپے لیٹر جو ہے وہ گھی ہونا چاہیے, آج وہ 320 روپے پہ لے کے گیا. اس ٹائم کا وزیر اعظم کچھ اور تھا, ابھی کا وزیر اعظم کچھ اور ہے, اور عوام وہی ہے. عوام ہی اس وقت پھر بات یہ کہ بات ہو رہی ہے نا کہ پرانے سارے اور برقع پہن کر آتے ہیں, انجن نئے, بوگیاں ساری یہی ہیں ساری جو عمران خان کے ساتھ موجود ہیں. طاہر صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کچھ گلگت بلتستان کے الیکشن پہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل. میں دیکھیں بات یہ, میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹافی جو ہے وہ ایک الیکشن, میں نے یہ کہا کہ اگر 1-2 سیٹوں کا یا 3 سیٹوں کا الیکشن ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی پارٹی جیت جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی غیر مقبول ہو گئی اور وہ پارٹی مقبول ہو گئی ہے. ہم اس سے انالیسس نہیں کر سکتے. یہ صرف انالیسس کب ہوتا ہے ڈائریکشن کا, کہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات,
عوان صاحب نے بار بار سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب تو بہن کہہ رہی ہے بھائی سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں. وہ جو بہن بھائی بنے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے 3 مہینے پہلے, وہ بہن صاحبہ کہہ رہی ہیں بھیا دیکھو تم سلیکٹ ہو رہے ہو, تم سلیکٹ نہیں ہو نا, تمہارے بھیا سلیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. سب بھائی خواہش سب کی ہے, مجھ سمیت, وقار آپ کی بھی ہوگی میری بھی ہوگی, سلیکٹرز کے لیے سب کی خواہش ہے کہ ہم سلیکٹ ہوں. دیکھیں آپ دیکھ لیں نا, اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم تو بڑی جدوجہد کریں گے, آج بہن بھائی پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں. اور ایسے تو نہیں نظر آیا ہوگا نا کچھ نہ کچھ دیکھیں ہوتا ہے, جب نرم نظر ڈالی جاتی ہے تو سلیکشن کہلاتی ہے, جب تھوڑی سی سخت نگاہیں ہوتی ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ جی اب ان کی مرضی نہیں ہے یا ان کی مرضی کے مطابق بندہ کام نہیں کر رہا, تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں. کے انتخابات میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو سینٹ انتخابات میں قائد حزب اختلاف کے لیے ہوئی, وہ مریم صاحبہ کو بھی ہوئی. انہوں نے بی بی سی کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اب جو بات ہوگی عوام کے درمیان ہوگی. صحیح ٹھیک ہے. اب اس کو کوئی بتائے کہ اس طرح کی باتیں میڈیا کے سامنے تو نہیں کی جاتی نا. راتوں رات آپ کا بندہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, الیکشن جیت جاتے ہیں آپ, تو اس کے بعد جو مرضی کریں. آپ نے اس آفر کو ٹھکرایا. اب N249 کی اگر ہم بات کریں تو شہباز شریف صاحب کہ 34,000 یا واڈا صاحب کے 35,000 ووٹ تھے, 1,800 ووٹوں کا کم مارجن تھا, بالکل اس میں تھوڑا سا فرق تھا. مفتاح اسماعیل کی نسبت شہباز شریف صاحب ایک قدآور سیاسی شخصیت تھے, ان کا ایک نام تھا, لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھی آتے تھے اور ان کو سمجھتے بھی تھے. مفتاح اسماعیل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس بار پاکستان مسلم لیگ نون شاید 4تھا نمبر بھی مشکل حاصل کر سکے. میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گا, پیپلز پارٹی کا شاید ووٹ بینک کتنا نہیں ہے. تحریک لبیک جو ہے وہ سرپرائز دے سکتی ہے اس بار, لیکن جو جیت کی بات ہے, یہ سیٹ چھوڑی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. ضمن انتخابات کا اگر ہم تقاضا کریں, ہم غور کریں کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کی سیٹ چھوڑی وہ پیپلز پارٹی نے جیتی, نون لیگ نے چھوڑی تو نون لیگ نے جیتی. تو یہاں پر واڈا صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی پاکستان تحریک انصاف اپنی دوبارہ نشست کو حاصل کر لے گی. ٹھیک ہے. اچھا نعیم صاحب, ایک چیز ہم نے دیکھی کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹافیاں بانٹ دیں, لیکن آپ پہ الزام یہ لگتا ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ انہوں نے کراچی کا حال بہت برا کر دیا اور موہنجو دڑو بنا دیا ہے. تو ٹافیاں تو نہیں, لیکن اگر سڑکیں بنا دی جائیں اور کچھ کام کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. کراچی کو ٹافی بنانے کی وجہ ہے کراچی کے لیے کچھ کام کیا جائے. لیکن بات یہ کہ بلدیاتی ایکٹ 2013 جو پاس ہوا تھا, تمام پارٹیوں کا مشترکہ طور پہ کے پی سی میں تھے, اور پریشر تھا جماعت اسلامی, MQM, اسی طریقے سے وہ حقیقی اور دیگر جو جماعتیں تھیں کہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ 2013 کے اندر جو لے کر آئے. اب بلدیاتی ایک جو 2013 تھا اس کے اندر اختیارات پہلے سمجھ لیں. اختیارات کس کے کیا تھے؟ میئر کراچی کے اختیارات کیا تھے اور ہمارے منسٹر کے کیا اختیارات تھے؟ اختیارات روڈ بنانا, گلیاں پکی کرنا, باغات ٹھیک کرنا, نالوں سے کچرا نکالنا, چھوٹے نالے کچرا نکالنا, بڑے نالوں سے کچرا نکالنا, باغات ٹھیک کرنا, اسٹریٹ لائٹ ٹھیک کرنا, یہ فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں ان کو مینٹین کرنا, اور یہ بڑے بڑے جو ہورڈنگ ہے یا کار پارکنگ ہے, یہ جتنے بھی اختیارات تھے یہ جو تھے وہ میئر کراچی کے پاس تھے. اب میئر کراچی نے بات یہ کہ ہمارے پاس اختیارات دیکھیں کرپشن کی اگر بات کریں تو ہر ایک اپنے لیول پہ کرتا ہوں نظر آ رہا ہے. دیکھیں اب کرپشن کی اگر بات کریں تو پھر بات یہ کہ کرپشن کے اوپر تو اس وقت ہم پاکستان جو ان کا اپنا جو ایک نعرہ تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے, آج 4% کرپشن اس ملک میں بڑھا دی. ان کا نعرہ تھا بے روزگاری ختم کریں گے, آج بے روزگاری بڑھا دی. انہوں نے کہا تھا 1 کروڑ مکانات دیں گے, آج دیکھیں کیا حال کیا ہے اس ملک میں. بیوروکریسی خان صاحب اپنے گھر سے تو نہیں لائے نا. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ الزامات تو پھر الزامات ہی رہتے ہیں. اگر میں آپ پہ الزام لگاؤں نا آپ نے چوری کی تو ثابت بھی پھر میں نہیں کرنا, آپ نے جسٹیفیکیشن نہیں دینی. ہم پہ جب الزامات لگے نا تو ہم نے بیٹھ کے بات یہ کہ ہم نے کورٹوں کو جواب دیے اور کورٹوں کو جواب دے کے ہم سکرو ہو کے نکلے ہیں. الزامات لگتے ہیں یہاں تو عدلیہ کے ہتھوڑے, نیب کی ہتکڑیاں اور میڈیا, آپ جیسے بھائی نہیں, میڈیا کے جو وہ کیسے اینکر جو موجود ہے ماشاءاللہ سے, ان کا جو قلم ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑے اچھے سے استعمال ہوتا ہے. اور جیسے میڈیا ٹرائل پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا جاتا ہے, اچھا نہیں دکھائیں گے کبھی بھی, لیکن برا ضرور دکھائیں گے. جو پیپلز پارٹی غلطی سے سر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت سارے صحافی بہت کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی تعریف میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی تعریف میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. خیر ابھی اس وقت چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ N249 کے حوالے سے آپ مختصراً بتا دیں کہ آپ فتح کے لیے پر امید ہے. ہاں جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ الیکشن اگر فیئر ہوتے ہیں اور فیئر الیکشن ہوں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی نکالے گی نہیں, وہاں سے بات یہ کہ ان کو ڈیلیور بھی کرے گی. اور جب سے یہ بلدیاتی 2018 کے اندر یہ جو ابھی میئر کراچی 2020 کے
کے اندر گیا ہے. اس کے بعد جب ہمیں اختیارات ملے تو الحمدللہ بات یہ گلیاں بھی پکی کی ہیں, باغات بھی ٹھیک کیے ہیں, اور وہ جب پانی کا ایشو تھا وہ پانی کا ایشو بھی سارٹ آؤٹ کیا. بڑی اچھے سے ہم لوگ وہاں ڈیلیور کر چکے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ ڈیلیور پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, اور ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا راؤ عمران صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت 249 میں کامیاب ہوتی ہے, یا اس نے ایسے کام کر دیے کہ عوام جو ہے ان کو ووٹ دینے پہ مجبور ہو جائے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اب پیپلز پارٹی کی پوزیشن پہلے سے تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے جو گزشتہ 249 کا انتخاب تھا. جہاں تک جیت کا سوال ہے, میرا نظریہ یہی ہے کہ تحریک انصاف اپنی نشست کو دوبارہ سے حاصل کر لے گی. ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کتنی مقبول آپ کو نظر آتی ہے, اور کیا انہیں 249 میں یہ کامیابی حاصل کر سکیں گے, یا یہ کچھ کراچی کے لیے ڈیلیور کر سکیں گے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی ظاہر ہے سندھ کی ایک رولنگ گورنمنٹ ہے, اور سندھ میں ہمیشہ پیپلز پارٹی مقبول رہی ہے, تو ظاہر ہے ٹف کمپٹیشن دے گی, لیکن ایک آدمی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور عموماً ہوتا یہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں, بڑا مختصر سے میں بتاؤں گا, وہاں پر جو کارکن ہوتا ہے نا, کام کرنے والا, اس کو کبھی نہیں مفتہ اسماعیل صاحب کو یہاں پر لا کر زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ انہوں نے جیسے فرمایا راؤ صاحب نے کہ وہ چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں, تو ان کو تو سینٹ کی سیٹ یا ان کو ایسی پرماننٹ پکی سیٹ دینی چاہیے تھی جس سے ایسے لوگ آئے. مفتہ صاحب کی ایک اچھی ریپوٹیشن. مصطفیٰ کمال صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ جہاں سربراہ ہیں وہ تو ایک پارٹی کے نہیں اتنے ٹف جہاں پر کمپٹیٹر ہوں گے, جہاں پر تحریک انصاف کھڑی ہوگی, جہاں پر پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی, اور جہاں پر ایم کیو ایم کھڑی ہوگی یا جماعتیں کھڑی ہوگی, وہاں پہ ظاہر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ موجود رہے نعیم احمد اوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار موجود رہے راؤ عمران صاحب اور طاہر رضوی صاحب. اور ان کی باتیں آپ نے سنی کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کتنی مقبول ہے یا غیر مقبول ہے. 249 کے انتخابات میں کیا کچھ سامنے آتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ٹف ٹائم دینا تھا مختلف سیاسی جماعتوں نے مل کر, اس کا اتحاد ہمیں بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا یہ اتحاد قائم رہے گا یا اتحاد آپس میں بکھر جائے گا اور یہ آپس میں اپنی اپنی سیاست میں ہمیں مصروف نظر آئیں گے؟ یہ آئندہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی. اپنے میزبان وقار الحسن کو پروگرام دو ٹوک سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.